آپ کو بتاؤں کہ ان کا ابھی پوری کوشش یہ ہے کہ جتنی بھی ان کی گناہوں کی بلی ہے وہ گناہوں کی بلی پوٹلی جو ہے الطاف بھائی کے ساتھ قبر میں چلی جائے، جس کے بعد یہ سب فرشتے ٹوٹل فرشتہ ایم کیو ایم کو کلین چٹ دے دی یا نہیں دی؟ کافی پھر یہ کہتے ہیں کہ 300 ارب روپے میں نے خرچ کیے جس میں الطاف بھائی نے کبھی مجھ سے اس طرح کیا ہی نہیں، تو اس کا مطلب الطاف بھائی نے ان سے کبھی ناجائز پیسے بھی نہیں اٹھائے، تو الطاف حسین کو انہوں نے اس میں بھی کلین چٹ دے دی۔ پھر ڈاکٹر صغیر کہتے ہیں ان پہ سب سے بڑا ایلیگیشن یہ تھا کہ یہ اپنے کارکنوں کو نوکریوں پہ بے ضابطگی کے انداز کے اندر بھرتی کراتے ہیں۔ ڈاکٹر صغیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو ہمیشہ میرٹ پہ نوکری دی، تو الطاف حسین کو اس میں بھی کلین چٹ ہو۔ اچانک 10 دنوں کے اندر ایک ہی سوچ کیسے آ سکتی ہے 3 لوگوں میں؟ بھائی وہ کہہ رہے ہیں ان کو ایمان آ گیا، تو آپ کے خیال میں ایمان ہی وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئی آیت پڑھی اور اس پہ ان کا ایمان آ گیا۔ تو بھائی آپ لوگوں کو سلام ہونا چاہیے، آپ لوگ یہ تو سوچو کہ ان کو تو ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے ایمان آئے ہوئے، ہم جو 25 سال سے صاحب ایمان تھے ہمیں تو کم سے کم سلام کر دو یار، ہمارا تو اتنا حق بنتا ہے یار، یہ تو کر دو پہلے۔ ہاں ہم علی باغ سے آئے ہوئے، کسی کی آپ کارکردگی جانچیں، آپ ان کے ایک پل کے گرنے میں دیکھیں میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ 2013 میں جب تک یہ پوری رابطہ کمیٹی نکلی تھی، یہ فرد واحد نہیں ہے، یہ 15-20 لوگ ہیں اور یہ پوری رابطہ کمیٹی کو نکالا گیا تھا۔ تو ایک رابطہ کمیٹی جو نکلی اس وقت کیا سیاست تھی ایم کیو ایم کی، وہ ظاہری بات ہے اس رابطہ کمیٹی کی مرہون منت تھی۔ ایک رابطہ کمیٹی اب موجود ہے ایم کیو ایم کی، اور اس کی کیا طرز سیاست ہے وہ بھی آپ کے سامنے، تو کراچی کی عوام دونوں کی طرز سیاست ان محل وقوع میں جا کے تلاش کرے تو ان کا جواب۔ ایم کیو ایم کے قائد کو منظرنامے سے ہٹانا کس کی کوشش ہے، کس کی خواہش ہے؟ اللہ شافی، اللہ ہی کافی۔ یہ اچھی بات ہے، آپ مطلب اب جن پہ الزام لگ رہا ہے ان کا نام لیے بغیر وہ کسی نے منظر اس کے علاوہ سب کا نام لے لیتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں واحد قائد ہے جو پاکستان میں کبھی موجود بھی نہیں تھا، لیکن بڑی گرپ کے ساتھ اس نے پارٹی چلائی ہے، یہ تو فیکٹ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، فیکٹ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نہیں، اگر میں نے بتانا ہے تو پھر میں ادھر آیا تھا نا، آپ ادھر میں وفاقی حکومت ان کے پیچھے، وفاقی حکومت ان کے پیچھے۔ بالکل، میاں محمد نواز شریف نے مصباح کمال کو لانچ کیا ہے؟ نہیں یہ پوری گورنمنٹ وفاقی حکومت یار 92 میں کس نے لانچ کیا تھا؟ عامر خان اور آفاق۔ آپ بتائیے کس نے کیا تھا؟ آپ بتائیں پہلے تو مجھے، پھر میں اس کرسی پہ آ جاتا ہوں۔ پھر نہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، پہلے آپ بتائیں پھر میں بتاتا ہوں۔ اب بقول ان کے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹرکوں پہ بٹھا کے لوگوں کو لائی تھی۔ اب ایم کیو ایم کا ساری زندگی یہ موقف تھا یا نہیں تھا؟ الطاف حسین کا یہ موقف تھا یا نہیں تھا؟ اچھا اب دیکھیں نا، کچھ باتیں ہیں جس سے کچھ سازشی تھیوریز پنپتی ہیں۔ مثلا انیس قائم خانی صاحب ہیں، رینجرز کی مدیت میں ایف آئی آر درج ہے ان کے خلاف۔ رینجرز کو نہیں پتا انیس قائم خانی صاحب کہاں رہتے ہیں؟ تو رینجر سے پوچھیں آپ، رینجر رینجر اس لیے کہ براہ راست چودھری نثار کے ماتحت ہے، رینجرز کون سے اس کے ماتحت؟ یہ پوسٹر وغیرہ کون لگا رہا ہے ویسے؟ اکثر تو یہ ان کے بھی کچھ لوگ ہیں، باقی جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے کچھ لوگ بھی اس کے اندر شامل۔ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے لوگ مصطفیٰ کمال صاحب کے پوسٹر لگا رہے ہیں ایسے؟ اچھا یہ اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اس میں وہ نہیں، اس میں کیا ہے، اس میں تو بس جو ایم کیو ایم کو توڑنے کے لیے جماعت اسلامی کا ساری زندگی خواب رہا ہے وہ خواب پورا۔ میں آپ سے ایک بات چھوٹی سی، اس کے پیچھے وفاقی حکومت اور جماعت اسلامی، اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے میرے بھائی، اس کو آپ پہچان۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سسٹم کا پتہ نہیں، ہم اس سسٹم کے تھے، اس میں کوئی قاتل نہیں، تو اس سسٹم میں پوری رابطہ کمیٹی تو قاتل نہیں، اس سسٹم میں کوئی بھی جو ہے سیکٹر انچارج قاتل نہیں، اس سسٹم میں کوئی یونٹ انچارج قاتل نہیں، تو وہ سسٹم کون سا ہے بھائی؟ تمہیں اس سسٹم کا ہی نہیں پتا تو تم قتل کا الزام کیسے لگا سکتے ہو کسی کے اوپر؟ ٹوٹل قتل عام تھا 2008 سے لے کے 13 تک، لیکن جیسے ہی ان کو نکالا گیا اور ایک نئی رابطہ کمیٹی آئی تو ٹوٹل وہ پولیٹیکل آئی، اس نے سر تسلیم خم بھی کیا، رینجر کو گرفتاری بھی دی، رینجر نے ان کی انویسٹیگیشن بھی کی، وہ وائٹ کالر ہو کے باہر آ گئے، تو ان پہ تو میں الزام نہیں لگا سکتا نا، ان کے اوپر تو جی آئی ٹیز موجود ہے۔ کل میرے پروگرام میں ایک مہمان نے دیا، انہوں نے کہا بھائی اس بحث کو چھوڑو کہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے بھی یا نہیں، ایک لمحے کو مانو کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا خرابی ہے؟ اس کا مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوا نا، ظاہر ہے اخوان المسلمون کی یا کرکٹ بورڈ کی تو بات ہو نہیں رہی، سنگین غداری ہوگی اگر ہے ان کے پیچھے تو سنگین غداری، یہ سنگین الزام ہے، یہ سنگین غداری ہوگی، اس پر آپ غدار کہلائے جاتے ہیں۔ اس میں جو بھی دیکھیں ادارہ ملوث نہیں ہو سکتا، ادارے کے کچھ فرد ہو سکتے ہیں، تو وہ بھی سنگین غداری ہوگی۔ تو ایم کیو ایم کا تو موقف اس کا مطلب ایم کیو ایم کا ہے یار، یہ تو ہر جمہوری آدمی کا موقف ہے اور اس کی وجہ ہے یہ آئین پاکستان۔ کیا اداروں کے کچھ افراد نے پہلے کام کیا ہے نا، انہوں نے وہ ٹرکوں پہ لے کے آئے تھے، تلاش کر لو جنہوں نے کیا وہ غدار تھے۔ آف کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے عابدی صاحب، یہ ویسے ایک قابل عمل تجویز ہے، یعنی دو، ایک تو ایک الطاف صاحب نے کہا کہ بھائی میں اسٹیبلشمنٹ سے معاذ آ رہا ہے نہیں چاہتا ہوں، ویری گڈ، اچھی بات بتائیں، اگر کوئی راہ رکاوٹ ہے نا اس وقت میرے خیال سے ان دونوں میں، تو ایک تو ٹھیک ہے کچھ تقاریر وغیرہ تو وہ ہے، لیکن ایک ہی کہ کچھ حلقے اس بات پہ کنونس ہیں
کہ شاید یہ معاملہ را وہ والا ہے. آپ اس میں کہہ رہے ہیں بالکل را انوالو ہے آپ کے پاکستان کے. نہیں میں تو اسپیسیفک ایک خاص میں آپ کو ایک اور مزے کی بات پر راک کے حوالے سے آج کل یہ پریشان ہے کہ یار اتنے تو ہم نے ایجنٹ نہیں بنائے تھے جتنا پاکستان میڈیا بنا رہا ہے, ہم اتنے کامیاب ہو گئے. مطلب میڈیا نہیں بنا رہا, میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, کوئی اور کہہ رہا ہے نا. بھائی پکڑو اور پھانسی دو. آپ کی جیلوں کے اندر را کے ایجنٹ موجود ہیں. آپ نے صرف ممتاز قادری کو ہی پھانسی دینی ہے پاکستان کے اندر؟ جیلوں کے اندر تو نہیں, کیا باہر بھی ہیں یہ سیاسی جماعت؟ نہیں, ان کو تو پھانسی دینا, آپ ان کو پھانسی دے کے آغاز کریں. جس کے پیٹ میں درد شکنج اٹھے گا آپ کو پتا چل جائے گا کون کس کے پیچھے تھا. آپ کے کم سے کم اس وقت 700 سے 800 را کے قیدی جو ہیں وہ آپ کی جیلوں کے اندر موجود ہیں, جو را کے کام کرتے ہوئے اوریجنل پکڑے گئے. بالکل بریانی کھا رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا اس کو بھی چھوڑو, یہ لو میں کے الیکٹرک دکھا رہا ہوں. یہ تمام انڈین کے ڈائریکٹر کے الیکٹرک الابراج گروپ, یہ رہے را کے ایجنٹ جو آپ کا کاپر ہی بیچ کے کھا گئے. اس کے اوپر گرفتار کر کے دکھاؤ نا مجھے, اگر یہ تو ہے ہی را کے ایجنٹ, یہ ہے ہی سارے اسرائیلی ایجنٹ. کیا ہے ان کے نام ہے نا ڈائریکٹرز کے یار, الابراج کیپٹل کے. ٹھیک ہے, یہ میں تصویریں لے کے آیا ان کے پورٹ فولیو کے ساتھ. کے الیکٹرک کے لوگ. اچھا ایک اور بات بتاؤں, دیکھیں را نے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو, تحریک طالبان پاکستان کو سپورٹ کر کے دیا, فوج کو مروایا 7000 فوجی. اب یہ لیں یہ بیانات, طالبان اور ہمارا موقف ایک ہے شہباز شریف. طالبان کو دفتر کے ساتھ اور بھی بہت کچھ پتہ نہیں کیا کچھ دینے کو تیار ہیں. پرویز خٹک, یہ را کے سہولت کار ہیں یا نہیں ہے؟ یار بیان نہیں ہے. وزیر اعلیٰ ہے اور ایک وزیر اعلیٰ ہے, دونوں وزیر اعلیٰ ہے. کیا مطلب ہے آپ کا بیان ہے؟ یہ الطاف حسین کی تقریر بیان نہیں ہے, یہ بیان